بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے مفہوم وصف کے بارے میں، اور ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے بعض مقدماتی چیزوں کو جانیں گے ہم، تاکہ اصل بحث سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو دو مقدمات ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور ان میں سے پہلا مقدمہ یہ تھا، پہلا امر یہ تھا، یہ جو وصف کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وصف سے مراد وصف اصولی ہے، اور وصف اصولی اعم ہے کس سے؟ وصف نحوی سے ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ مفہوم وصف کے بارے میں نزاع اس وقت ہوگا اگر وصف زائل صفت یا وصف کہہ دیں، جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے، وصف کے زائل ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف زائل نہ ہو، یعنی موضوع باقی ہو، موصوف باقی ہو، صرف صفت زائل ہو چکی ہو، تو پھر وہاں پر ہم بحث کرتے ہیں کہ اس صفت کے زائل ہونے کے بعد آیا حکم بھی اس موضوع سے، اس موصوف سے منتفی ہوگا یا حکم اب بھی باقی رہے گا۔ آج کے ہماری گفتگو میں انشاءاللہ ہم قیود کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ایک اہم بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ اصل میں قیود میں کیا ہونا ہے۔ قیود کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ قیود میں اصل قید احترازی ہونا ہے، اور یہ قید احترازی منافات نہیں رکھتی ہے کہ ہم ثبوت اور عدم ثبوت مفہوم کے بارے میں نزاع کریں، یعنی فرض بھی کریں، سبھی علماء تسلیم بھی کریں۔ کیا تسلیم کریں؟ کہ اصل قیود میں احترازی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس تسلیم کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا، اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ثبوت مفہوم کے قائل ہو جائیں، کیونکہ قید احترازی ہونے کے مطلب کچھ اور ہے، اور مفہوم کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ اور ہے، ان دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قیود کی کتنی قسمیں علماء ذکر کرتے ہیں۔ تو جو ہے سب سے پہلے قید احترازی ہے۔ قید احترازی کا مطلب یہ ہے کہ جب قید ہوگی تو ہر حالت میں حکم بھی ہوگا، جیسے کہ اکرم انسانا عادلا، اگر میں یہ کہہ دوں انسان عادل کا اکرام کریں، تو یہ عادل کیا ہے؟ یہ عادل قید ہے۔ جب یہ قید ہوگی، یہ عدالت ہوگی، تو اس انسان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک اور مثال دے رہے ہیں، اکرم الرجال طوال القامہ، جو لوگ جو بلند قد کے مثال کے طور پر ان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ثبوت و حکم کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک رجل ہو اور دوسرا جو ہے طویل القامت، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ طویل القامت یہ صفت ہے، بس کیا ہوگا؟ جب یہ صفت ہوگی، یہ قید ہوگی، تو ہر حالت میں اکرام ضروری ہوگا۔ قید احترازی ہونے کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ قید عدم عند العدم پر دلالت نہیں کرتی۔ لیکن قید احترازی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ قید موجود نہ ہو تو حکم بھی منتفی ہوتا ہے، اس چیز پر یہ قید کبھی بھی دلالت نہیں کرتی۔ لوگوں کو شبہہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ قید احترازی ہونا ایکول ٹو وجود مفہوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ قید احترازی ہونے کا مطلب ثبوت عند ثبوت ہے، لیکن مفہوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت عند ثبوت اور عدم عند العدم ہے، یعنی قید ہوگی تو حکم بھی ہوگا، اور قید نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو۔ اگر یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا مفہوم ہے، لیکن قید کے موجود ہونے کے ساتھ حکم موجود ہو اور قید معدوم ہو تو جملہ خاموش رہے، نہ ثبوت حکم پر یہ قید دلالت کرے نہ عدم پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں قید احترازی۔ اور قید کی دوسری جو قسم ہے جس کو علماء ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قید ہے، قید کی جو ہے قسموں میں سے دوسری جو اہم قسم ہے وہ ہے قید زائد۔ قید زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ قید جو کلام میں موجود تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کلام میں موجود نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے مثال دیتے ہیں الانسان ضاحک ناطق، یہاں پر جو انسان ضاحک جو کہا ہے، ضاحک ایک قید ہے۔
اگر یہ قید موجود نہ بھی ہو پھر بھی انسان کیا ہے، انسان ناطق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس قید کو آپ ڈیلیٹ بھی کر لیں، ریموو بھی کر لیں، تب بھی جملے کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جو قسم ہے قید توضیحی۔ قید توضیحی کا مطلب یہ ہوا قید الذی یدل علیہ الکلام، وہ قید ہے کہ جس پر کلام دلالت کرتا ہے، اگرچہ اس کو قید کے طور پر ذکر نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے کلام اس پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ سورہ نور آیت نمبر 33 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، یا ان اردنا تحصنا، یہ قید ہے، یہ قید توضیحی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو پھر اس کو اس غلط کام پر یہ جو ہے اور غیر شرعی اس کام پر ان کو مجبور کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، جوان خواتین کو جو ہے وہ اس کو مجبور نہ کریں عَلَى الْبِغَاءِ عفتی پر، ان اردنا تحصنا، اگر وہ تحصن چاہتی ہے، اگر تحصن نہ چاہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حالت میں جبری کہ یہ قید توضیحی ہے، یعنی اس کا مطلب کسی بھی انسان کو گناہ پر ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک قید ہوتی ہے قید غالبی۔ قید غالبی کا مطلب ہوا القید الوارد مورد الغالب ومع ذلك لا مدخلیت له فی الحکم، ایک ایسی قید جو غالبی مورد کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے لیکن حکم میں اس قید کے لیے کوئی مدخلیت نہیں ہوتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 22 میں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہاں پر جو قید ہے قید غالبی سے مراد یہاں پر وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ہے، یعنی گود میں بچیوں کا ہونا، بس وہ خواتین جن سے کوئی شخص شادی کرتا ہے، وہ خاتون جس سے کوئی شخص شادی کرتا ہے اور پہلے سے اس کے ہاں جو ہے بچیاں موجود ہوں، تو پھر کیا ہے کہ اس مرد کے لیے اس کی بچیوں سے، اس کی بیٹیوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ اب یہ حرمت جو ہے اس کی تمام تر بیٹیوں سے ہے، چاہے وہ بیٹیاں اس کی گود میں موجود ہوں یا چاہے چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ 20 سال کی ہو 25 سال کی ہو، چاہے وہ جو ہے دودھ پی رہی ہو، کوئی فرق نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر فی حجورکم کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہ عام طور پر وہ خواتین جن کے جہاں بچیاں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی گود میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہے، ان کی شادی کی جاتی ہے، تو یہاں پر اس لیے کہا ہے، ورنہ حرمت کے تحقق کے لیے چھوٹی بچیوں کے گود میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہو بچی ہو تو اس سے وہ شخص جو ہے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی جو قسم ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے، وہ قید احترازی ہے، اور قید احترازی کا مطلب یہ ہے کہ القید الذی لہ مدخلیہ فی الحکم ولا یحکم علی الموضوع بحکم الا معہ، قید احترازی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قید کلام میں موجود ہوگی تو ہر حالت میں اس پر حکم لگے گا، لیکن اگر یہ قید موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہم حکم کے وجود کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نہ حکم کے عدم کے بارے میں ہم قائل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ہے آخری جو قید ہے وہ قید مفہومی ہے، اور قید مفہومی کا مطلب کیا؟ ثبوت عند ثبوت اور عدم عند العدم ہے، جب یہ قید ہوگی تو حکم بھی ہوگا، اگر قید نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ بس قید احترازی مسائی و ثبوت مفہوم نہیں ہے، بلکہ قید احترازی ثبوت عند ثبوت اور سکوت عند العدم پر دلالت کرتی ہے، اگر قید موجود ہوگی تو حکم بھی ہے، اگر قید موجود نہیں ہے تو یہ جملہ جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ اصل بحث و رائے مصنف، اب ہم بڑھتے ہیں اصل بحث کی طرف۔ اصل بحث یہ ہے کہ جملہ وصفیہ کے لیے مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا، جملہ وصفیہ مفہوم میں ظہور رکھتا ہے یا ظہور نہیں رکھتا ہے۔ ان فرض کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی شخص کہہ دے اکرم انسان عالما، انسان عالم کا احترام کرے، تو یہاں پر اگر علم ہے تو اکرام کرنا ضروری ہے، تو کیا یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ اگر علم نہ ہو تو پھر اکرام بھی نہ کرے؟ یا اس کی دلالت اس پر نہیں ہے۔ تو حق یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ جملہ وصفیہ ثبوت مفہوم پر دلالت نہیں کرتا، یعنی ثبوت پر دلالت کرتا ہے، عدم عند العدم پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو قید ہے وہ قید احترازی ہے، جبکہ قید احترازی سے مفہوم ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ثبوت مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے قرائن موجود ہوں تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ ہاں بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ
کہ جہاں پر کیا ہے قید موجود ہوتی ہے، قرائن موجود ہوتے ہیں، ان قرائن کی وجہ سے ہم ثبوت کے قائل ہوتے ہیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے، کیا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ واپس کرنے میں یہ ٹال مٹول کرتا ہے، یہ سستی کرتا ہے، یہ قرضہ ادا کرتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ ادا کرنا نہیں چاہتا جبکہ اس کے پاس موجود ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص جس کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے جو لیے ہوئے جو اموال ہے ان کو واپس نہیں کرتا، تو پھر یحل عرضہ و عقوبتہ، تو ایسے شخص کی جو ہے عقوبت، اس کو سزا دینا اور اس سے جو ہے تعارض کرنا یہ جائز ہے. اس کا مفہوم کیا؟ اگر کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہے، قرضہ تو لیا تھا لیکن واپس کرنے کے پیسے نہیں ہے، تو یہاں پر پھر جو ہے اس کی بے عزتی کرنا، اس پر سختی کرنا یہ درست نہیں ہے. تو یہاں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر کوئی ہمارے پاس دلیل خاص اور قرینے کی وجہ سے ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرح. آج کے سوالات میں پہلا سوال یہ ہے قید احترازی کی تعریف کریں. سوال نمبر 2 قیود کی کتنی قسمیں ہیں بیان کریں. تیسرا جو سوال ہے جملہ وصفیہ کے لیے مفہوم ہونے کے بارے میں مصنف کی رائے کیا ہے، مصنف کیا فرماتے ہیں، جملہ شرطیہ کی مفہوم ہے یا نہیں ہے. اور جو لاسٹ کوشچن یہ ہے مصنف کی دلیل واضح کریں، مصنف یہاں پر کیوں فرماتے ہیں کہ جملہ وصفیہ کے لیے مفہوم نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.